مسیح یسوع کے زندہ، جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ اس نے یہ ممکن کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ملنے والے ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ظفر اقبال صاحب کی کتاب الاستفسار پر بحث کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی کا مطالعہ کریں گے، جس میں سے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب پادری شفیق کمل صاحب۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے انجیل کی صداقت۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا موجودہ اناجیل اصل اناجیل ہیں یا پھر اناجیل کے نام پر بعد کے لوگوں کا من پسند تحریری مواد ہے جسے بعد میں انجیل کا نام دے دیا گیا؟ اس پہ وضاحت کیجیے پلیز۔ شکریہ، ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ دراصل اناجیل پہ تو تنقید سالوں سے ہو رہی ہے۔ جی، اب میں بائبل کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ جتنی زیادہ بائبل مقدس پر تنقید ہوئی ہے، یہ اتنی ہی زیادہ نکھر کر سامنے جی آئی بالکل۔ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو جو ناقدین ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تنقید کیا کریں، ہماری بائبل اور نکھر کے سامنے آتی ہے، ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کی وضاحت پیش کر سکیں۔ صحیح۔ اس کے لیے آپ کا ونس مور شکریہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا موجودہ جو اناجیل ہیں یہ اصل اناجیل ہیں یا اناجیل کے نام پر بعد کے لوگوں کا من پسند تحریری مواد ہے؟ جی، دو تین باتیں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں۔ پہلی بات کہ مسلمانوں کے لاشعور کے اندر یہ بات موجود رہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بچپن میں گہوارے کے اندر ہی انجیل کا کوئی TCS مل گیا تھا کتابی صورت میں، وہ یہ سوچتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی سوچ یہ ہے تو وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اسی عینک سے دیکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسیح یسوع خدا تھے، ان کا تجسم ہوا، وہ انسان بن کے اس دنیا میں آئے۔ تو چونکہ وہ خدا تھے اس لیے وہ جو کچھ بھی بولتے تھے وہ کلام تھا، بالکل وہ انجیل تھا۔ انجیل کا لفظی مطلب خوشخبری ہے، اور یہ ایکچولی خوشخبری یہ تھی کہ بنی آدم نے گناہ کیا اور خدا سے دوری ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ خدا کے ساتھ انسان براہ راست باغ عدن میں باتیں کیا کرتا تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اب دوبارہ خدا اور انسان کی ملاقات جو ہوئی ہے وہ مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ تو جب مسیح یسوع کے کفارے کے ذریعے گناہوں کی معافی ہوگی اور مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم نجات پا جاتے ہیں، خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کی مزدوری موت کے مصداق سزائے موت ہے انسان کے لیے، اس سے ہم بچ گئے، یہی نجات ہے۔ تو یہ جو نجات کا خوبصورت پیغام ہے کہ انسان کی مایوسی کے بادل چھٹ گئے، اور اب اس کے لیے یہ گڈ نیوز ہے۔ تو یہ گڈ نیوز ہے ایکچولی، تو گڈ نیوز کی وجہ سے اس کو انجیل کا نام دے دیا گیا، اور ایکچولی انجیل کا نام گڈ نیوز ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناؤن بن کے اس کتاب کا نام بھی انجیل ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ کہنا کہ مسیح کو کتابی صورت میں یہ انجیل ملی تھی، نہیں، یہ اسلامی تصور ہے، کرسچینٹی کا یہ تصور نہیں ہے، اور حقائق بھی ایسے نہیں تھے۔ اناجیل مسیح یسوع نے خود نہیں لکھی، وہ جو بولتے تھے وہ انجیل تھا، تو ان کے فالوورز نے وہ بھی روح القدس کے الہام سے لکھی ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے دوران ہی ان کو بتا دیا تھا کہ جب روح القدس آئے گا تو یہ ساری باتیں تمہیں یاد دلا دے گا۔ تو اس طریقے سے روح القدس نے ان کو یاد کرا دی اور انہوں نے لکھ دی۔ صحیح۔ اچھا، اب پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3-4 آیت میں پولس رسول کا بیان ہے، وہ ایکچولی ایک عقیدہ ہے جو فوری طور پر مسیحیوں نے تیار کر لیا تھا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ پولس کہتا کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی، بلکہ پہلی فرصت میں پہنچا دی، اور وہ بات یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا اور دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مندرجات یا خوشخبریوں کے مطابق ہی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ دیٹ از گڈ نیوز۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ مسیح یسوع اگر جی اٹھا تو ہم بھی مر بھی جائیں،
تو جی اٹھیں گے. یہ قیامت کا نظریہ آپ کو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ زندہ امید ہمارے لیے کہ ہم اگر مر جائیں گے تو یہ انسان کا ڈراپ سین نہیں ہے, ہم دوبارہ جی اٹھیں گے, اور نہ صرف جی اٹھیں گے بلکہ مسیح یسوع کے ساتھ, خدا کے ساتھ ابدآباد بادشاہی بھی کریں گے, زندہ رہیں گے, اس کی حضوری میں رہیں گے. یہ بات, یہ جو کرنتھیوں کے خط سے میں نے آپ کو گڈ نیوز بتائی, اس کو ہم کہتے ہیں کنسائز گڈ نیوز, لیکن یہ ایک زپ فائل ہے. اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو ساری چیزیں بیان کرنی پڑیں گی. گناہوں کی معافی کیا ہے, گناہوں کا اعتراف کیا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ پھر نجات کیا ہے, اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, کفارہ کیا ہے, صلیب کا پیغام کیا ہے. یہ ساری باتیں اس زپ فائل کے اندر کھلتی جائیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. صحیح. پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ بعد میں انجیل کا نام کس نے دیا جو آپ الزام لگا رہے ہیں؟ اتنا عقل مند شخص کون تھا کہ جس نے یہ سوچ لیا کہ اچھا اس کو انجیل کا نام دیتے؟ یہ تو تصور ہی یونیک ہے, اور یہ کرسچینٹی کا تصور ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں دے دیا, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ بعد میں جو شخص آیا وہ اتنا عقل مند تھا کہ خدا سے بھی زیادہ عقل مند, مسیح یسوع سے بھی زیادہ عقل مند, اور چرچ فادرز سے بھی اور رسولوں سے بھی زیادہ عقل مند, اور اہل اسلام سے بھی زیادہ عقل مند تھا کہ اس نے یہ گھڑ لیا. اور کرسچن کو بھی نہیں پتا چلا, اور آپ کو بھی نہیں پتا چلا کہ 610 سال بعد آیا. آپ کو بھی نہیں, آپ نے بھی وہی تصور پکڑ لیا اور انجیل کا نام لکھ لیا. صحیح. یہ یونیک تصور ہے, اس لیے انجیل کے اندر یہ موجود ہے. پھر اس کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ ہر طبقہ انجیل کا بھائی دشمن ہوتا ہے, اور مسیح یسوع نے کہہ دیا تھا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ نیا کریں گے. تو کہیں بھی بائبل گئی ہے, انجیل گئی ہے, تو اس کی مخالفت ہی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جال سازی کی. جال سازی ہوتی ہے رائج تصور کو بنیاد بنا کر اس پہ جال سازی کی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں 2 نمبر چیز بناتے ہیں, تو 2 نمبر چیز اس وقت بناتے ہیں جب 1 نمبر موجود ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. انجیل کا تو پہلے کوئی آلٹرنیٹو موجود ہی نہیں تھا. یہ تو یونیک تصور ہے, اور مسیح یسوع نے پیش کیا, اور کرسچنز نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور چرچ قائم ہو گیا. آپ پتہ نہیں بے بنیاد باتیں کیوں کر دیتے ہیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جال سازی کیسی ہوتی ہے. یہ اسلام پہلے سے موجود تھا, قادیانیوں نے اس پہ جال سازی کر کے انہوں نے ایک اپنا سٹرکچر کھڑا کر دیا. لیکن یہ جال سازی اس لیے ہے کہ پہلے سے تصور موجود تھا, اس کی ساری باتیں لے کے تو قادیانیوں نے اپنا ایک کھڑا کر دیا, 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لی. لیکن انجیل کا تصور پہلے سے کہیں موجود نہیں تھا. مجھے بتا دیں آپ پہلے سے موجود تھا؟ نہیں. یہ یونیک تصور ہے, اور فرسٹ ٹائم یہ متعارف کروایا, اور کرسچنز نے جن لوگوں کو یہ تصور پسند آیا یا وہ کنونس ہوئے وہ کرسچن ہو. بالکل. بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یسوع کی کوئی انجیل تھی بھی یا نہیں. اگر مسیح یسوع انجیل کی منادی کر رہے تھے تو کیا وہ نازل شدہ انجیل تھی یا ان کا اپنا کلام؟ اگین سوال وہی ہے. یہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے, جب وہ پہلا سوال غلط کر لیتے ہیں, پہلا تصور غلط سوچ لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اس کے جو ذیلی ضمنی سوال ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہی کر دیتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا. ان کے دماغ کے اندر ایک وہی تصور ہے کہ مسیح یسوع جب بچپن میں ہی پنگھوڑے کے اندر تھے تو ان کو ایک انجیل کتابی صورت میں مل گئی تھی, اور انہوں نے اسی وقت تبلیغ کرنا بھی شروع کر دی تھی, یعنی باتیں کرنا شروع کر دی. تو یہ ان کے لاشعور کے اندر بات ہے, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. کسی کرسچن, کسی چرچ فادر, کسی کرسچن تھیالوجن نے, کسی کرسچن مورخ نے اس قسم کا تصور پیش نہیں کیا جو اہل اسلام کرتے ہیں. تو ان کو اس تصور سے باہر آنا چاہیے. یہ 600 سال بعد کا تصور ہے, حقائق ایسے نہیں تھے. صحیح. انجیل ہے کیا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انجیل مسیح یسوع کا کفارہ, یعنی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سیکریفیشل سسٹم تھا وہ ایک عارضی سسٹم تھا. سال بہ سال لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے
کفارہ دینا پڑتا تھا برے کا ہیکل میں آ کے کاہن کے سامنے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑتا تھا اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ کاہن پوری قوم کے لیے، سردار کاہن، کفارہ دیتا تھا کہ کوئی بھول چوک سے گناہ رہ نہ گیا ہو، صحیح، تاکہ پوری قوم خدا کے حضور سرخرو ہو سکے۔ تو یہ نجات کا تصور موجود تھا، لیکن یہ لمیٹڈ تھا۔ لیکن مسیح یسوع نے جو کفارہ دیا یہ دائمی اور پرفیکٹ کفارہ تھا۔ اس کو سال بہ سال بکرے قربان کرنے کی ضرورت نہیں، اب پرفیکٹ قربان ہو گئی اور گناہوں کی معافی۔ لیکن یہ معافی اس شخص کو ملتی ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے اور مسیح کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرے، تو اس کو نجات مل جاتی ہے۔ یہی صلیب کا پیغام ہے، یہی کنسائز گڈ نیوز ہے، اور یہی مسیحی لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ جب قبول کر لیتے ہیں تو وہ مسیحی ہو جاتے ہیں۔ ارشاد اعظم کے اندر اور مسیحی مشن کے اندر بھی جو مین پوائنٹ ہے جس کے گرد کرسچینٹی یا مسیحی مشن گھومتا ہے وہ یہی ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اقوام عالم میں جب انجیل کی منادی کی جاتی ہے تو یہ حکم تھا ارشاد اعظم کی صورت میں، اور یہی مشنری کام ہے جو آج تک مشنری کر رہے ہیں، اور ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ ایون ان اولڈ ٹیسٹمنٹ ابراہیم کو بھی پہلے سے خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ غلطیوں کے خط میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم کو پیشتر سے گڈ نیوز دے دی گئی تھی، وہ گڈ نیوز یہی تھی جو دے دی گئی تھی۔ تو یہی انجیل ہے۔ یہ کہنا کہ جی کتابی صورت میں انجیل تھی، کتابی صورت میں انجیل جو 4 مصنفین ہیں بائبل کی، انہوں نے اناجیل جو لکھی ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم ڈیول آتھرشپ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا ایکچول مصنف گاڈ ہے، لیکن ہیومن مصنف بھی ہے ان کتابوں کا جو روح القدس کے الہام سے لکھتا تھا۔ تو ڈیول آتھرشپ پہ ہمارا یقین ہے۔ مسلمانوں کا چونکہ یہ تصور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل فوٹو کاپی کر کے لاتا تھا، مطلب لوہے محفوظ سے وہ لے کے آتا تھا اور حرف بحرف ڈکٹیشن کراتا تھا۔ ہمارا تصور ان سے قدرے فرق ہے۔ ٹھیک سر، ایک اور سوال، دراصل موجودہ اناجیل سے ہٹ کر بھی یسوع مسیح کی انجیل کا کوئی وجود تھا؟ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے؟ اس کے کچھ حوالہ جات ہیں، ان پر ہم غور کریں گے۔ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑا ہو اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے۔ ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ سر اس پہ وضاحت کیجیے گا پلیز۔ جی، یہ آپ نے جو حوالے دیے ہیں، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے دوران انجیل کا لفظ استعمال کیا، جی اور وہ لوگوں کو بھی تلقین کر رہے تھے کہ اقوام عالم میں انجیل کی منادی کرو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر صاحب کے ذہن میں جو بات ہے کہ اناجیل تو ابھی لکھی نہیں گئی تھی، لیکن اس سے پہلے مسیح یسوع انجیل کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ اگین آپ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، مسیح یسوع انجیل کا لفظ استعمال کر رہے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسیح یسوع کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انجیل کا تصور موجود تھا۔ ابراہیم کو وہ انجیل سنائی گئی۔ ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو ایمان کے ہیروز ہیں وہ بھی انجیل سے واقف تھے، اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے انجیلی واقعے کو، صلیبی واقعے کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس پر ان کا ایمان تھا۔ جو عبرانیوں 11ویں باب میں ایمان کے ہیروز ہیں وہ یہیں سے تصور لیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو مسیح یسوع جب انجیل کی بات کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا۔ انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ تو یہ بات وہ کر رہے تھے کہ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور انبیاء کرام بھی اس تصور سے واقف تھے۔ تو انجیل کا ایک پیکج ہے جو مسیح یسوع کو بالکل پتا تھا، اس لیے اس نے اپنے جو شاگرد تیار کیے 3.5 سال،
ان کو اسی کام کے لیے تیار کیا کہ آپ نے اقوام عالم میں انجیل کی منادی کرنی، اور انہوں نے مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف انجیل کی منادی کی۔ اور جو ارشاد اعظم کی صورت میں مسیح یسوع کا حکم ہے وہ آج بھی قائم ہے، اور آج بھی مشنری انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ اور یہ مسیح یسوع نے ایک اور بات کہی تھی اپنے شاگردوں کو کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ اور مزدور بھیجے۔ تو یہ اس وقت یسوع مسیح نے بات کی تھی، آج اس سے بھی زیادہ فصل ہے، آج بھی مشنری کام کی ضرورت ہے، اور کرسچن مشنری یہ کام کر رہے ہیں، اور چرچ مشنری بنا کے اقوام عالم میں بھیج رہا ہے اور چرچ پلانٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں گناہوں سے معافی کا تصور موجود تھا، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں وہ تصور ذرا مربوط ہو گیا کہ کفارے اور مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے آپ کو گناہوں کی جو معافی مل سکتی ہے اور آپ اس سزا سے بچ سکتے ہیں، یہی نجات کا تصور ہے۔ پھر اسی تصور کے مطابق ہمارا خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ بھی ہو گیا۔ مسیح یسوع یہ کہنا کہ جی انہوں نے انجیل کا لفظ استعمال کر دیا تو یہ تو بڑا غلط ہو گیا، تو اس وقت تو کتاب موجود ہی نہیں تھی، یہ نہیں ہے بات۔ میں ایک آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، وہ مسلمان شاعر ہے، وہ بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر بھی تھا، خانیوال میں بھی ڈپٹی کمشنر رہا، وہ مرتضیٰ برلاس اس کا نام۔ وہ کہتا ہے کہ جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا۔ تو انجیل تو یہ ہے کہ مسیح یسوع جو کہتے تھے وہ انجیل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسیح یسوع کا تجسم بھی انجیل ہے، کہ وہ زمین پر جب جسم اختیار کر کے آ گیا، یہی لوگوں کے لیے، پسے ہوئے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور مسیح یسوع کی تو ہر بات خوشخبری تھی، جو منشور ناصرت انہوں نے بیان کیا اس میں بھی کہا کہ غریبوں کو خوشخبری، قیدیوں کو رہائی کی خبر سنا دو، تو وہ تو سراپا خوشخبری تھا۔ تو آپ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، آپ اس کو درست طریقے سے اس کی تفہیم کریں، دوبارہ سے پڑھیں اور مسیحی لوگوں کی لکھی ہوئی کمنٹریز پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح کی انجیل سے مراد ان کا پیغام تھا، یہ تو محض ایک تعویل ہے، اس پہ وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو بہت سارے مسلمان، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان اسی لائن پہ سوچتا ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ آپ تعویل کرتے ہیں، تو شاید ان کی نظر میں تعویل کرنا جرم ہے۔ دراصل یہ لوگ مدرسوں کے سٹائل سے پڑھتے ہیں اور مدرسوں کے سٹائل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدرسے جو ہوتے ہیں وہ ایک سٹائل ہے تعلیم بالغاں کو تعلیم دینے کا، ہائیسٹ لیول کی سٹڈی وہاں پہ نہیں ہوتی، اس لیے ان کے دماغ میں یہی ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے بھی بچپن میں جب پڑھا تھا تو ہم پڑھتے تھے، جب پڑھنا سیکھا تھا تو بے البا بابا الف مد آ جیم الف جا بابا آ جا، تو یہ مصحوف اسی طرح پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر مشکل بات لکھی ہے تو اس کی تعویل کرنا، اس کی کمنٹری کرنا، اس کی تشریح کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ خود مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، بہت ساری کمنٹری لکھی ان میں وہ بھی تعویل سے کام لیتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ حروف مقطعات جو ہیں قرآن مجید میں، جیسے الف لام میم، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جبرائیل کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا، لیکن ابھی آپ کو ایسے سینکڑوں مفسرین مل جائیں گے جو اس کا مطلب بتا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تعویل ہی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح پل صراط کے بارے میں بھی مسلمان تعویل کرتے ہیں، اور ایک تشریح نہیں ہے، مختلف تشریحات ہیں اس کی۔ کوئی کہتا ہے کہ پل صراط بہت باریک ہے، تلوار کی دھار کی طرح اس کے اوپر سے گزرنا ہے اور بڑی احتیاط سے گزرنا ہے، اگر سلپ ہو گئے تو دوزخ میں گر جائیں گے، کامیابی سے آپ نکل گئے تو جنت میں جائیں گے۔ کچھ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹھی میں بند کرے گا مومنوں کو اور بجلی کسی سپیڈ سے جہنم میں سے گزارے گا۔ کچھ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی،
اتنی ٹھنڈی کر دی جائے گی کہ گلاب کا پھول رکھے تو وہ بھی نہیں مر جائے گا، اور مسلمان جب اپنی سزا پوری کر لیں گے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا تو وہ آگ دوبارہ جلا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ بھی تعویل ہی ہے. پھر 7 حروف کے بارے میں کہ قرآن 7 حرفوں پر اترا، اس پہ بھی 2-3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. سارے مسلمان متفق نہیں ہیں کہ وہ کیا تھا، تو یہ بھی ایک تعویل ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی ان کو تعویل کرنی پڑتی ہے. ہمارے نظریے کے مطابق تو کسی آیت کی، کسی واقعے کی تعویل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کرنی چاہیے اور اس کی درست تفہیم کرنی چاہیے. ہاں، بائبل جس بات سے منع کرتی ہے کہ کلام مقدس کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. آپ نے اس کی تعویل بائبل کی دیگر آیات کی روشنی میں کرنی ہے، یعنی امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ کو آپ نے کورلیٹ کر کے تو پھر آپ نے تشریح کرنی، اپنی مرضی سے نہیں کر دینی. یہ بات ٹھیک ہے. صحیح. سر، اس ساری بحث کا محصل یہ ہے کہ موجودہ اناجیل میں خدا کا کلام موجود ہو سکتا ہے، لیکن یہ خود سارے کا سارا کلام الہی نہیں ہو سکتا. ان کے دماغ میں کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسلمان کے دماغ میں ہے کہ جبرائیل لے کے آتا تھا خدا کا کلام. اچھا، باتیں گھوم پھر کے ساری کرسچینٹی کے مطابق ہی وہی باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اپنا سٹائل ہے کہ جی ہمارا یونیک سسٹم ہے، ہمارا الگ سسٹم. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل جو بھی دیتا تھا وہ ڈکٹیشن ہوتی تھی، حرف لکھی گئی ہے. تو قرآن مجید ایسے ہی انہوں نے لکھا بقول ان کے. اب لیکن زیادہ تر مسلمان تو حدیث کو بھی کلام الہی مانتے ہیں جی. تو حدیث کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اسلام نے جو کچھ کہا، ان کا قول، فعل اور تقریر. فعل کا مطلب ہے جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بھی حدیث، اور جو انہوں نے کہا وہ بھی حدیث، اور کسی کام کو دوسرے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے یہ بھی حدیث. صحیح. تو یہ جو حدیث کا سٹائل ہے اس کو بھی آپ الہامی مانتے ہیں، تو اس میں تو بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. تو اس پہ نہیں آپ نے اعتراض کیا، ہم پہ اعتراض کر دیا آپ نے. دیکھیں، بائبل کے مطابق الہامی ہونے کا مقصد کیا، مطلب کیا ہے؟ 10 احکام جیسے لکھے گئے تھے یہ حرف بحرف، اور اکا دکا واقعات اور بھی ہیں جن کو ڈکٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ حرف بحرف وہ لکھا گیا. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ الہی تعلیمات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات الہی ہے. مثلا مسیح یسوع نے پہاڑی واز میں جو کچھ بھی کہا وہ الہی تعلیمات ہے. بالکل. اور بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ بھرا پڑا ہے کہ الہی تعلیمات اس میں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اگر موجودہ اناجیل کلام الہی ہیں تو مسیح کی انجیل کدھر گئی؟ کیا مسیحی وہی انجیل فراہم کر سکتے ہیں جس کی منادی یسوع مسیح نے خود کی تھی؟ یہ بالکل وہی اناجیل ہیں جس کی مسیح یسوع نے منادی کی تھی. بار بار وہی سوال آ رہا ہے، گھوم پھر کے کسی نہ کسی طریقے سے ری فریز کر کے سوال وہی ہے. ان کے ذہن کے اندر جو بات پھنس گئی ہے کہ جو موجودہ اناجیل ہیں وہ شاگردوں نے لکھی یا بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں، تو مسیح نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے. بھائی مسیح کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. مسیح تو خدا تھے، وہ انسان بن کے زمین پر آئے تھے، وہ جو کچھ بولتے تھے وہ انجیل تھا. میں نے آپ کو مرتضیٰ برلاس کا شعر سنا دیا کہ جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا. تو وہ تو انجیل ہو گیا، لکھنا ان کا کام نہیں تھا. اور وہ شاگردوں نے لکھا، روح القدس کے الہام سے لکھا، اپنی مرضی سے نہیں لکھا. تو اس لیے یہ اناجیل جو ہے یہ 100% اناجیل ہی ہے. صحیح. اور اصل اناجیل ہے. اور روز اول سے جب سے مسیحیت آئی ہے، جب سے چرچ قائم ہوا ہے، یہی اناجیل ہے جو چرچ کے استعمال میں ہے. بالکل. مسلمان کے ذہن میں فرق بات ہے. اچھا، دعویٰ کر دیتے ہیں کہ مسیح یسوع کو کتاب ملی تھی. اچھا، یہ دعویٰ ان کا ہے، تو یہ پھر اس کی ذمہ داری تو ان کے کندھوں پر ہے کہ وہ کتاب آپ دکھائیں، کیونکہ یہ دعویٰ، یہ ریسرچ تو آپ کی ہے. جی. ریسرچ جب بندہ کوئی کرتا ہے تو اس کا ثبوت بھی وہی فراہم کرتا ہے. جس شخص نے یہ
ڈسکور کیا کہ مچھر میں ایک پلازموڈیم ہوتا ہے، جراثیم ہے جس کے ذریعے ملیریا ہوتا ہے. تو اس نے ساری ریسرچ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اس کی شکل، اس کا لائف سائیکل سب بتا دیا کہ آدھا اس کا لائف سائیکل انسان کے درمیان، انسان کے جسم میں ہوتا ہے، آدھا مچھر کے، سب بتا دیا. آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ مسیح یسوع پر کتاب نازل ہوئی تھی، بنی بنائی کتاب تھی اور پنگوڑے کے اندر ہی کو رکھ گیا تھا، تو آپ کو وہ دکھانی چاہیے، کوئی تصویر دکھا دیں اس کی، کچھ تو دکھا دیں. کچھ بھی نہیں. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ان تمام سوالات پر وضاحت کی، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. یقیناً آج کے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی یہ ہے کہ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے. جن 4 کتابوں میں خوشخبری لکھی گئی ہم انہیں اناجیل کہتے ہیں. بعض اوقات تو پورا نیا عہد نامہ ہی انجیل کہلاتا ہے. نٹ شل میں انجیل کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح مر گئے، دفن ہوئے اور پھر کتاب مقدس ہی کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے. جاتے جاتے ایک بات، سچ کو جانیں، سچ کو کھوجیں اور سچ اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اگر آپ کے ذہن میں اسی طرح کے کچھ سوالات ہیں تو ضرور ہمیں پہنچائیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارا نمبر، ہمارے تمام کانٹیکٹس آپ کے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم سے ضرور رابطہ کریں. اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھنا نہ بھولیے حتمی سچائی.